ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس طرح پڑھنے سے دو بہت بڑی غلطیاں ہو گئی لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس طرح پڑھنے سے یہاں صاد پہ کون سا تلفظ ادا نہیں ہوا اور کون سی غلطی ہوئی، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اس طرح کی لوگ بہت بڑی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ان سے خود بے خبر ہوتے ہیں۔ اسی پورے رکوع کے اندر آپ ایسی چند غلطیاں بھی جانیں گے۔ السلام علیکم معزز احباب، کیسے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سیکھیں گے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع درست تلفظات کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ الف لام اور میم کے اوپر جو ہے 4 الفی مد ہے۔ آپ نے لام کو لمبا کرتے ہوئے میم کے ساتھ ملانا بھی ہے اور لام اور میم کو لمبا بھی کرنا ہے۔ اور اس لفظ کے اوپر اکثر لوگ غلطی کیسی کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بو اس کو بھی لمبا کر دیا، با اس کو بھی لمبا کر دیا اور فیہ اس کو بھی لمبا کر دیا۔ اس طرح پڑھنا بہت ہی غلط ہوتا ہے، اس طرح تلفظ کی کوئی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ آپ وقف کر لیں، فیہ کے بجائے فیہ۔ ھدی للمتقین، کیا پڑھنا ہے، ھدی للمتقین۔ اور یہاں پہ وقف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس الف کے اوپر زبر لگا کے پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ کیسے پڑھنا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں پہ تلفظ کی غلطی ہوتی ہے اور اس با کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لمبا کر جاتے ہیں، بالغیب ویقیمون الصلاۃ ایسے بھی پڑھ جاتے ہیں، پھر میم کو لمبا نہیں کرتے۔ کیا پڑھنا ہے، بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نصوا سواد پڑھیں گے آپ، تھوڑا ہونٹوں کو گول کریں، سواد اپنے آپ درست ہو جائے گا۔ نصلاۃ، یہاں پہ سین نہیں لگانا آپ نے، یہ ذرا توجہ رکھنا ہے آپ نے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں پہ غنہ کریں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پہ وقف کر دیں گے گول دائرے پہ۔ اور آگے ذرا توجہ فرمائیے گا، یہاں اس نون اور اس نون کے اوپر، اس لام کے اوپر آگے کاف ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور لیڈیز کو بھی اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آخری لفظ جو زبر زیر والا ہے اس کو لمبا کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ بہت ہی بڑی مسٹیک بن جاتی ہے، اس کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اب اس کو ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، اور اس کا اگلا حصہ بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ سیکھیں گے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یہاں پہ رزقناہم ایسا نہیں کرنا، قاف کے اوپر قلقلہ ہے، رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اگلے پیج سے ہم پڑھیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، لام کے اوپر 4 الفی مد ہے، ہم اس آواز کو 4 الف کے برابر تک لمبا کرتے رہیں گے
اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس لفظ کے اوپر ایک غلطی کرتے ہیں، اولائکا الا، اولائکا بولتے ہیں، کا نہیں کرنا، اولائکا علی ھدی من ربہم، دال کو میم کے ساتھ ملانا ہے، جو درمیان میں نون ہے اس کو چھوڑ دیں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ واو کے اوپر 4 الفی مدہ ہے، یہ جو ریڈ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اسی لیے اس کو 4 الف کے برابر تک لمبا کرتے رہیں۔ امید ہے آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے، اور عین کو گلے سے ادا کرنا ہوتا ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بہت سارے لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں یومنون، یومنون نہیں کرنا، لا یؤمنون۔ ختم اللہ، لام کو موٹا پڑھیں گے اور خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کیا پڑھنا ہے؟ وعلی، الف نہیں ڈالنا، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہاں پہ آپ وقف کر لیں اگر سانس ٹوٹ رہا ہے تو، اور یہاں با پہ کلکلا کرنا ہے اور صاد کو موٹا پڑھنا ہے، وعلی ابصار، اب سا نہیں پڑھنا، اگر آپ یہاں پہ سین لگاتے ہیں تو بہت بڑی مسٹیک ہوگی، ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہاں اس با کے اوپر غنہ قطعاً نہیں کریں گے کیونکہ یہاں حروف حلقی میں سے آگے عین آ چکا ہے، عذاب عظیم ایسے پڑھنا ہوگا، اور یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا غشاوہ وقف کریں تو پھر واو کو والا ہم سے سٹارٹ کریں گے، اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر آپ پڑھیں گے غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اس طرح آپ پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تلفظات کی ادائیگی، لفظوں کی زبر زیر کی ادائیگی خوبصورتی سے ہو چکی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہر روز سورہ بقرہ کا ایک رکوع آپ کو ڈیلی بیس پہ ملے گا، ایک ہی ٹائم پہ ملے گا، اور اگر آپ قرآن پاک صحیح درست تلفظات کے ساتھ سیکھنے کے خواہش مند ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پہ پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ قرآن پاک سیکھنے سے مستفید ہوتے رہیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو پھر غلط پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ کا وہ پڑھنا پڑھانا اور اصال ثواب کرنا سب کچھ ضائع ہو رہا ہے، تو آپ قرآن پاک کو صحیح سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح سکھائیں، پھر انشاءاللہ العزیز برکتوں کا کمال دیکھیے گا، لاجواب اس کے فائدے ہوں گے، اور قرآن پاک آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ اس سے باتیں کر رہی ہیں اور وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا خوبصورت پاک کلام ہمارے دلوں میں صحیح طریقے سے اترے گا تو ہمارے دل نور سے منور ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کے اگلے دوسرے رکوع میں کل کی ویڈیو میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔